अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो हमारे जो न्यू पटवारी हैं उनके इल्म में होगा कि हमारे पास जो है हमने एक बस्ते के जो पहला पार्ट था उसके क्वाइफ हमने पूरे करके अपलोड कर दिए हैं। तो अब हमारा सेकंड जो है फेज़ वो चल रहा है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि आपने जो है 10 तारीख तक जो है ई बस्ता अपलोड करना है। ठीक है, तो आज 2 तारीख हो गई है। काफ़ी जो है दोस्त कह रहे थे कि आप इस पे भी एक शॉर्ट सी वीडियो बना दें, तो उस हवाले से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो जो हमारा सेकंड फेज़ है जिसमें हमने जो है ई बस्ता अपलोड करना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 8 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्चा खतूनी के पर्चा खतूनी क्या है। तो पर्चा खतूनी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पर्चा खतूनी होता है क्या और क्यों बनाया जाता है, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या है। तो जब कोई भी बंदोबस्त होता है, बंदोबस्त होने के बाद जो हमारी फ़र्द तकसीम होती है, फ़र्द तकसीम में आगे मिसले हकीयत से जाने से पहले जो एक पर्चा तैयार किया है, जिसको पर्चा तैयार किया जाता है, जिसको हम पर्चा खतूनी कहते हैं। पर्चा खतूनी में ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो है एक खतूनी है, उसमें कितने मालकान हैं वो दर्ज किए जाते हैं और मालकान का मखसूस हिस्सा दर्ज किया जाता है और उसके बाद मालकान का रकबा दर्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि पर्चा खतूनी बनाने की आखिर ज़रूरत क्या है। अक्सर लोग जो हैं वो पर्चा खतूनी को ही मिसल हकीयत समझते हैं, या पर्चा खतूनी को जो है वो फ़र्द तकसीम का ही नाम देते हैं। तो इसमें फ़र्क ये है, पर्चा खतूनी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पर्चा खतूनी है इसमें ये चीज़ ज़ाहिर की जाती है कि ये बंदा जिसको ये रकबा अलाट किया गया ना, ये ख़ुद ही काश्त कर रहा है और इसकी जो प्रॉपर जो भी अलाटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये मैंने एक पर्चा खतूनी एक फ़र्ज़ी बनाई है कि हमारे पास जो है खतूनी नंबर जो है हाल वो मैंने 1 लिख दिया है, उसके बाद नीचे भी 1 फिर 1। ठीक है, उसके बाद इस खतूनी में जो है पहला मालिक जो है वो है अली असलम वल्द नूरदीन ज़ात खोखर सकना दै लिखा है, किसी सकने का रहायशी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा है। उसके बाद नोयत हकूक़ इसके क्या है, ये मालिक है इस रकबे का। ठीक है, उसके बाद हम मुश्तरका खाता में मखसूस हिस्सा, मुश्तरका जो खाता है इसका, इस खाते में मखसूस हिस्सा जो है वो 3 है और कुल हिस्से जो हैं वो 9 हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी रकबा होगा वो 9 के बराबर होगा और इसका जो है 3 हिस्सा होगा। ठीक है, तीसरा हिस्सा इसका होगा और इसका मखसूस हिस्से का रकबा कितना बनता है वो है 4। ठीक है, 4 कनाल। उसके बाद आगे जो है काश्तकार में ख़ुद काश्त लिखा है। ठीक है, यही बंदा काश्तकार है। उसके बाद अगली जो है वो हमारे पास खतूनी में अरशद अली लिखा है, ये उसकी जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है। उसके बाद उसका मखसूसी 3/9 है और 4 कनाल इसका रकबा है। ठीक है, उसके बाद नीचे भी इसी तरह अगला जो मालिक है उसका भी हमने लिख दिया है कि 3/9 और 4 कनाल का ये भी खुद का आता है। ठीक है, पहले पर्चे में हमने ये लिखना होता है कि इसका मखसूस रकबा क्या है, मखसूस हिस्सा कितना है और कुल मखसूस रकबा कितना है। ठीक है, इसके बाद हमने नीचे वाले जो है सर्वे खसरा नंबर में हमने लिखना होता है ये जो रकबा, इसका अगर देखें तो ये 12 कनाल रकबा बनता है। तो 12 कनाल रकबा किस खेवट में किस मरबा किला में है वो हमने अगले पेज पे लिखना होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है मरबा नंबर 25 में 4 कनाल हैं, 1 नंबर एकड़ में वो नहरी हैं। उसके बाद 2 में जो है 4 कनाल वो भी नहरी हैं। उसके बाद 3 में 4 कनाल जो है वो नल चाहिए। ठीक है, ये मैंने खुद ही अपने पास से फ़र्ज़ी लिखी हैं ताकि आपको पता चल जाए। और उसके बाद बाकी है वसाइल आपाश ये वाला आप हमने पहले ही नहरी लिख दिया है। उसके बाद लगान काश्तकार अदा करता है। अगर बाज़ का जो पहले रकबे अलाट हुआ करते थे उसकी लगान वगैरह पे करनी हुआ करती थी तो यहाँ पे लिखनी होती थी, लेकिन ये अगर आपका कोई ऐसा रकबा है जिसकी आप लगान वगैरह पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद
مطلوبہ تفصیل مالیہ و حبوب، اس میں اگر آپ کے جو ہے موضوع کے مطابق اس میں کوئی انفارمیشن دینے والی ہے تو وہ دیں گے، اور اس کے بعد آگے نمبردار اگر ہے تو وہ اب لکھ دیں گے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ بھی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پرچہ خطونی سب سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے میزان خطونی، ٹھیک ہے۔ جو لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ہر خطونی کا میزان لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ میرے پاس مضمون خطونی نمبر 1 ہے، اس کے تعداد خسرہ نمبر مطلب کہ جو قطعات ہیں وہ 3 ہیں، اور نہری رقبہ کتنا ہے وہ 4 کنال ہے۔ یہ مزروع اور غیر مزروع میں آپ نے خود اس کے ہیڈ بنا لینا۔ نہری کتنا ہے وہ 8 کنال ہے، اور نل چاہی کتنا ہے وہ 4 کنال ہے، اور ٹوٹل جو ہے رقبہ وہ کتنا ہے، میزان کل رقبہ و 12 کنال، وہ میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس آ جائے گا میزان خطونی وار، ہر خطونی کا میزان آپ نے علیحدہ سے بنانا ہے، مزروعہ رقبہ اور غیر مزروعہ لکھنا ہے۔ مزروعہ رقبے میں آپ کے پاس جو ہے وہ کاشتکار رقبہ آ جائے گا، اور اس کے بعد غیر مزروعہ میں آپ کے پاس وہ رقبہ آ جائے گا جو کاشتکار کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میزان خطونی وار بھی آ گیا، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ رجسٹر گرداوری۔ جی، اب ہمارے پاس آ جاتا ہے خسرہ گرداوری۔ خسرہ گرداوری کیا ہے؟ خسرہ گرداوری کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے گرداوری کرنی ہوتی ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم خسرہ گرداوری میں کیا کریں گے۔ تو یہ میرے پاس سے ایک آ گیا خسرہ گرداوری کا فارم۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کل سے کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ خراب ہوئے ہیں فارم کے، وہ جو ہے ایک جو ہے کالم سے اگلے کالم میں چلا گیا سارا ڈاٹا، اس طرح ساری اس کی ترتیب خراب ہو گئی ہے۔ تو اکیڈمی میں جو ہے کافی دوستوں نے جو کمپلین کی تھی، تو انہوں نے یہ ایک آپشن دے دیا، آپ یہاں سے ایکسل کی جو ہے شیٹ وہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب اس کو سیٹنگ کر کے تو پھر آپ اس کو اپلوڈ کر دیں، آپ کا اس سے ٹائم بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک جو ہے خسرہ گرداوری بتایا کہ خسرہ گرداوری آپ نے کس طرح سے فل کرنی ہے۔ سروے خسرہ نمبر، سب سے پہلے آپ نے خسرہ نمبر لکھ دینا ہے، پھر اس کے بعد مالک کا نام اور کھاتہ نمبر لکھ دینا، خطونی نمبر لکھ دینا، کاشتکار کا نام اور خطونی نمبر۔ یہاں پہ آپ خود کاشت بھی لکھ سکتے ہیں یا نام اس کا لکھ کے جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں علی اسلم حصہ دار خود کاشت، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس رقبہ آ جائے گا، جو رقبہ آپ نے لکھ دینا ہے، نہری ہے یا بنجر قدیم ہے یا بنجر جدید ہے، یا جو بھی ہے آپ کے پاس رقبہ اور اس کی قسم لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے فصل لکھنی ہے، فصل خریف میں جو ہے، اس کے بعد ربی میں جو ہے، اس کے بعد تبدیلی اگر تو وہی بندہ ہے تو آپ بدستور بھی لکھ سکتے ہیں، بدستور لکھ بھی سکتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بندہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معمور بھی لکھ سکتے ہیں، بدستور بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو ہے مینول خسرے میں یہاں پہ وطر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے وطر کا کوئی آپشن تو نہیں ہے، آپ یہاں پہ بدستور لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کپاس گندم، اس کے بعد یہاں پہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ ان دو فصلوں میں تبدیل ہو گیا اس کپاس کا، تو آپ اس کا نام لکھ دیں گے۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا نور الدین مستاجر زبانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے 2 فصلیں ہیں، تو پھر میں نے جو ہے دیکھا کہ وہ بندہ پھر وہی آ گیا جو مالک تھا، علی اسلم خود کاشت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آگے وہی بندہ چل رہا ہے، بدستور ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے فل کرنا ہے۔ یہ فل کرنے کے بعد اب ہمارے پاس تغیر ہوا ہے، تغیر مطلب تبدیلی ہوئی ہے۔ تبدیلی کہاں پہ ہوئی ہے؟ پہلے وہی بندہ چل رہا تھا، اب یہ والا مستاجر آ گیا، مستاجر سے پھر یہ والا بندہ آیا، تو اب ان کے تغیرات ہم ڈالیں گے، تغیرات لکھیں گے رجسٹر تغیرات میں۔ تو آپ یہاں پہ جاؤ گے، خسرہ لکھنے کے بعد جتنے آپ کے تغیر بنیں گے نا وہ آپ تغیر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رجسٹر تغیرات قبضہ، یہاں پہ آپ لکھ دیں گے تغیر لکھنا کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ نے فصل لکھ دینی، کس فصل میں وہ تغیر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈیٹ لکھ دینی، جس ڈیٹ پہ آپ نے وہ گرداوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مربع یا قلعہ نمبر لکھ دینا جو بھی ہے، اس کے بعد اس کا رقبہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھ دینا پہلے کون کاشت کر رہا تھا، تو بعد میں کس کا تغیر چینج ہوا، مطلب کہ پہلے کون کاشت کر رہا تھا یہاں پہ لکھ دینا۔ جیسے میں نے پہلا تغیر میں لکھا تھا علی اسلم پہلے کاشت کر رہا تھا 2 فصلیں، اس کے بعد جو نیا کاشتکار آ گیا اس کا نام لکھ دینا۔ اس کے بعد پٹواری کے سائن، گرداوری کے سائن اور ریونیو افسر کے سائن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا رجسٹر جو ہے تغیرات قبضہ کاشت لگان، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس آگے والا رجسٹر کون سا آپ نے وہ کیسے فل کرنا ہے. آگے والا رجسٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے رجسٹر داخل خارج. رجسٹر داخل خارج مطلب کہ رجسٹر انتقالات. اس میں آپ نے انتقالات کس طرح سے درج کرنے ہیں. اس میں آپ انتقال اس طرح سے درج کریں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہاں سے تھوڑا سا اس کو نا لمبا کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی تھوڑا سا اس کی بھی لمبائی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کر لیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر شمار, اس کے بعد کھاتہ نمبر, اس کے بعد مالک کا نام جو بھی آپ کے پاس مالک ہوگا. میرے پاس صوبائی حکومت تھا. اور اس کے بعد کاشتکار کون ہے, میرے پاس صوبائی حکومت تھا اور مقبوضہ سرکار ہی تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سروے خسرہ نمبر. سب سے پہلے آپ نے مربع نمبر لکھ دینا ہے. اس کے بعد جو ہے خسرہ نمبر لکھنے کہاں سے لے کے کہاں تک, میں نے 1 سے لے کے 25 تک لکھی ہے اور نیچے قطعات میں نے 25 لکھ دی. اور رقبے والے کالم میں میں نے رقبہ لکھ کے نیچے لکھ دیا ہے 200 کنال 0 مرلہ 0 فٹ. ٹھیک ہے, نیچے اردو میں نے 200 کنال لکھ دیا. اس کے بعد جو ہے اگلا کھاتہ نمبر, یہ ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو بندہ خریدنے والا ہے یا انتقال. پہلے ہمارے پاس جو ہے پرانا مالک آئے گا جس نے زمین سیل کرنی ہے یا جس سے زمین آگے ٹرانسفر ہونی ہے, جس کو ہم بایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہمارا مشتری کا ریکارڈ ہو جائے گا نئے بندے کا اندراج. اس میں پہلا تو ہے صوبائی حکومت, کیونکہ یہ الاٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے مالک صوبائی حکومت ہی رہے گی. اس کے بعد مربع نمبر تو اور قلعہ نمبر وہی رہیں گے. وہی رہنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آگے دیکھیں یہ چیز. آگے بندے کس کو ہو رہی ہے الاٹ, یہ میں نے لکھا لیفٹیننٹ کرنل محمد الیاس ولد حاجی راجہ خان. 7 بلوچ ہے اس کی, اور اس کی کس اسکیم کے تحت جو ہے اس کو جو الاٹمنٹ ہوئی ہے, آرمی ویلفیئر اسکیم کے تحت الاٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے وہی جو مربع قلعہ ہے وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے رقبہ لکھ دینا ہے. رقبہ لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہماری داخل خارج کی تفصیل ہے وہ لکھنی ہے. یہاں پہ داخل خارج کی تفصیل ہے سیل ایگریمنٹ بروئے بئی نمبر جتنی بھی ہے آپ کے پاس, نمبر شمار جو بھی ہے, اس کے بعد زید بئی نمبر جو ہے وہ لکھ دینی ہے. ڈیٹ جو ہے وہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد جوائنٹ رجسٹرار نمبر ہے. اس کے بعد ضلع ہے. اس کے بعد وثیقہ نمبر ہے. یہ تمام لکھ دینا آپ نے جو بھی آپ کے پاس جو ہے داخل خارج میں مینول میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے رپٹ لکھ دینی ہے جو بھی آپ نے رپٹ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو کر دینا. یہ آپ کا رجسٹر داخل خارج ہو گیا. ٹھیک ہے, رجسٹر داخل خارج کے بعد آپ آگے والا اس سے آگے والا رجسٹر دیکھیں گے وہ کون سا ہے. تو ہم چلتے ہیں اس کے آگے والے رجسٹر. اس کے بعد کون سا رجسٹر ہمارے پاس آ رہا ہے, نیٹ تھوڑا سا سلو ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوڈ نہیں ہو رہا ہے ویب پیج. ہاں, اس سے آگے والا رجسٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے رجسٹر داخل خارج ہو گیا. اس کے بعد ہے رجسٹر فرد بدر. آپ نے رجسٹر فرد بدر اوپن کر لینا. رجسٹر فرد بدر اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رجسٹر فرد بدر ہوتا ہے کیا ہے. مینول آپ نے فرد جو ہے ایک آدھی جو ہے وہ بنا کے یا کسی سے بنی بنائی فرد وہ آپ نے دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ فرد بدر ہوتی کیا چیز ہے. فرد بدر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ریکارڈ میں کوئی 7 غلطی آ گئی ہے نا تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ فرد بدر جو ہے وہ لکھتے ہیں. فرد بدر کس طرح سے لکھتے ہیں, یہ میں نے فرد بدر کا نمبر ہے, جتنی فرد بدر آپ کی ہوگی وہ آپ کا نمبر آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے سابق جو ہے رجسٹر حقداران زمین لکھنا ہے کہ کون سے سابق رجسٹر میں ریکارڈ ہے, اور اس کے بعد جو ہے لیٹسٹ اس میں کون ریکارڈ ہے. جو بھی آپ کے رجسٹر ان چیزوں میں مطلب کہ مداخلت ہو رہی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2003 میں میرے پاس ریکارڈ ٹھیک تھا لیکن 2007 میں میرے پاس ریکارڈ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے یہاں پہ ایک فرد بدر پٹواری کی رپورٹ میں نے لکھ دینا ہے کہ یہ میرے پاس ریکارڈ اصل یہ ہے اور یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی درستگی کی اجازت بخشی جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نے نیچے بتا دینا ہے درست اندراج اصغر علی ہے اور غلط اندراج جو ہے محمد اصغر ہے. تو اس کی درستگی جو اس کے بعد نیچے ہے امجد علی جو ہے درست ریکارڈ ہے, تو محمد امجد وہ ہے وہ غلط ریکارڈ ہے. یہ پٹواری کی رپورٹ ہے. اس کے بعد گرداور کی رپورٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہے کیا اسے کہتے ہیں ریونیو افسر کی رپورٹ ہوگی. تو آپ کی جو فرد بدر لکھی جائے گی. یہ ہمارے پاس فرد بدر بھی کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں اسے,
हाँ जी। गोशवारा जिनसवार फसल रबी। गोशवारा जिनसवार फसल रबी दोनों फसलों का मतलब कि जिनसवार है। जिनसवार ये चीज़ होती है कि जो हमने एक गिरदावरी की है ना, गिरदावरी करने के बाद उसका एंड पे जो मिज़ान लगाते हैं ना, उसको हम जिनसवार कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि एंड पे जो है गंदम हमारे खसरा गिरदावरी में जो हमने गिरदावरी की है उसमें गंदम इस 6 माह में कितनी है, और इस 6 माह में हमारे पास जो है बाकी जो फसलें हैं, चना, जो मसूर, जो भी है सब्जियां वगैरह, सरसों, हर एक का आपने लिखना है। लिखने के बाद आपका जो है जब आपका उसका मीज़ान लिखेंगे तो आपका वजन सवार बन जाएगा। मीज़ान में आपने नहरी चाहे ट्यूबवेल, नहरी चाहे जो भी है आपकी, वो उसके सामने लिख देना है, ठीक है। ये आपके पास जो है फ़र्द जो है क्या उसे कहते हैं, जिनसवार का रजिस्टर है, ठीक है। तो ये मेरे पास जिनसवार रबी था, उसके बाद जिनसवार जो है वो ख़रीफ़ है। तो ये दोनों जिनसवार आपने जो कर लेने हैं, रबी और ख़रीफ़ भी। तो ये मेरे पास जिनसवार ख़रीफ़ है। तो इसमें भी आपने इस तरह करना है, जितनी आपके पास जो है वो कपास होगी वो कपास लिख लेनी है, जो चावल होगे चावल लिख लेना, जो भी होगा बाजरा, माच, मूंग, जो भी जो जो आपकी है आपकी गिरदावरी में, वो आपने यहाँ पे लिख देना है जितनी जितनी है, ठीक है। तो ये आपका जिनसवार बन जाएगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम 8 वीडियोस बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हम 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास डिस्कस हो गई हैं 8 चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में अगर आपको किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बाकी अगर आपसे दरख्वास्त है कि आप तंजील सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। बाकी यार मैं ना बहुत काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, मसरूफ़ की वजह से मैं डेली बेस पे वीडियो नहीं बना रहा। बाकी जो है इंशाल्लाह आज मैंने वीडियो बना दी है।